بادشاہی میں فقیری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے شام، ایران، مصر وغیرہ کئی بڑے بڑے ملک فتح کر لیے تھے، اور عرب سمیت ان کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل سے بھی کچھ زیادہ رقبے پر پھیل گئی تھی۔ اس طرح دنیا والوں کی نظروں میں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ بن گئے تھے، لیکن وہ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح اپنے آپ کو سلطنت کا مالک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے، اسی لیے خلیفہ کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے نہ کوئی محل بنوایا اور نہ اپنے کچے مکان کے دروازے پر کوئی پہرے دار رکھا، نہ زرق برق لباس پہنا، اور نہ کبھی قسم قسم کے مزیدار کھانے اپنے لیے پکوائے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کا خادم سمجھا اور عام آدمی سے بھی زیادہ سادہ زندگی اختیار کر لی۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ کا ایلچی مدینہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ کسی عالی شان محل میں رہتا ہوگا، اس کا بہت شاندار دربار ہوگا اور اس کے بے شمار پہرے دار اور وزیر امیر ہوں گے۔ اس نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیسا بادشاہ اور کیسا محل؟ ہم نے تو اپنے ہی میں سے ایک آدمی کو سردار بنایا ہے، وہ ہمارا خلیفہ ہے اور ہم اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ وہ اپنے پرانے مکان میں رہتا ہے، وہ دیکھو اس کا مکان۔ سفیر نے ادھر دیکھا تو ایک کچا مکان نظر آیا جو دوسرے لوگوں کے مکانوں جیسا تھا، اور اس کے باہر نہ کوئی سپاہی تھا اور نہ کوئی پہرے دار۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا، کیا تمہارے خلیفہ اس وقت مل سکیں گے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت وہ شہر کے باہر اس طرف گئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک درہ ہوگا، وہ بہت لمبے قد کے آدمی ہیں اور پیوند لگا موٹے کھدر کا لباس پہن رکھا ہے، تم انہیں دیکھو گے تو فوراً پہچان جاؤ گے۔ سفیر ادھر گیا تو اس نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک درخت کے سائے تلے ایک اینٹ پر سر رکھے سوئے ہوئے ہیں اور ان کا درہ پاس پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی عجیب حالت ہوئی، جسم کانپنے لگا اور بے اختیار اس کی زبان پر الفاظ آ گئے، اے عمر، تم اپنی رعایا کے سچے خیر خواہ ہو، اسی لیے تم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہو اور تمہیں کسی پہرے دار اور سپاہی کی ضرورت نہیں۔ ادھر ہمارا بادشاہ ہے کہ بلند دیواروں والے شاندار محل کے اندر بھی آرام کی نیند نہیں سو سکتا، حالانکہ محل کے اندر اور باہر ہزاروں پہرے دار ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی خوراک کا یہ حال تھا کہ بن چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، اور دسترخوان پر اکثر ایک ہی سالن ہوتا تھا، کبھی زیتون کا تیل، کبھی سرکہ اور کبھی کوئی سبزی، کبھی کبھی گوشت اور دودھ بھی کھانے میں شامل کر لیتے تھے۔ قحط کے زمانے میں زیتون کا تیل یا گھی اور گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ آذربائیجان کے گورنر حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ آئے۔ امیر المؤمنین کے گھر کے باہر پہنچ کر اپنے آنے کی اطلاع دی تو انہوں نے اندر بلا لیا۔ اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی۔ وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے، لیکن چند لقمے کھا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عتبہ، کیا بات ہے، تم کھانا نہیں کھا رہے؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، جو آپ کھا رہے ہیں اس کو کھانا میرے بس کی بات نہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس بن چھنے آٹے کی روٹی اور زیتون کے تیل کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بھائی، کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اگر آپ آٹا چھنوا لیا کریں اور تیل کی کوئی اچھی قسم استعمال کیا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر اے عتبہ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمام مسلمان چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور عمدہ تیل استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
تو پھر ایسی چیزیں جو عام مسلمانوں کو نہ مل سکیں میرے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ کیا میں یہ پسند کر لوں کہ میری تمام نیکیاں اس زندگی میں ختم ہو جائیں اور قیامت کے دن کے لیے کچھ بھی نہ بچے؟ یہ سن کر حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ آذربائیجان میں کھجوروں اور گھی کو ملا کر ایک خاص قسم کا مزیدار حلوہ تیار کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ نے یہ حلوہ 2 پٹاریوں میں بند کر کے 2 آدمیوں کے ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے ایک پٹاری کھلوا کر حلوہ چکھا تو اسے بہت مزیدار پایا۔ لانے والوں سے پوچھا، کیا عتبہ کی فوج کے سب لوگ یہ حلوہ سیر ہو کر کھاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ حلوہ واپس لے جاؤ۔ جو چیز سارے مسلمان نہیں کھا سکتے میرے لیے اس کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کو ایک سخت خط لکھا کہ یہ حلوہ نہ تمہاری کوشش سے حاصل ہوا اور نہ تمہاری ماں باپ کی کوشش سے۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ وہی غذا کھاؤ جو سب مسلمانوں کو آسانی سے مل سکتی ہو، ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو عام مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ جس طرح امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوراک بے حد سادہ تھی، اس طرح ان کا لباس بھی حد سے زیادہ سادہ ہوتا تھا۔ نرم اور ملائم کپڑا کبھی نہیں پہنا، موٹے کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، جب وہ پرانے ہو کر پھٹ جاتے تو ان میں پیوند لگا لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کا تہبند دیکھا، اس میں 22 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ان کے بدن پر ایک قمیض تھی جس میں 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں کئی جگہ پیوند ہوتے، جن میں سے کئی چمڑے کے ہوتے۔ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے جس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے اس میں 12 جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے کا صرف ایک ہی جوڑا ہوتا، اسی کو دھوتے اور پہن لیتے۔ ایک دفعہ جمعہ کی نماز میں کچھ دیر سے پہنچے تو لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا، میرے پاس ایک ہی قمیض تھی، اس کو دھونے اور سکھانے میں دیر ہو گئی۔ سر پر کبھی پھٹا پرانا عمامہ، کبھی ایک لمبی ٹوپی اور کبھی چادر ہوتی تھی۔ پاؤں میں پھٹی پرانی تسمے والی جوتیاں ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی صرف تہبند باندھے ہوئے بازار میں گشت کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک تہبند باندھے ہوئے تھے جس میں 14 پیوند تھے، جن میں سے بعض چمڑے کے تھے۔ ان کے بدن پر کوئی قمیض نہ تھی اور نہ کوئی چادر۔ ہاں، سر پر ایک کپڑا تھا اور وہ اسی حالت میں مدینہ کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ پھرتے پھراتے یا سرکاری کام کرتے تھک جاتے تو مسجد کے ایک گوشے میں جا کر فرش پر لیٹ جاتے اور تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ وہ فوج اور حکومت کے افسروں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ سادہ کھاؤ اور سادہ پہنو۔ شام تشریف لے گئے تو اپنے سادہ لباس میں ذرا بھی تبدیلی نہ کی۔ اسی سادہ لباس میں بادشاہوں کے ایلچیوں اور بڑے بڑے رئیسوں سے ملتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، ہماری عزت، شان و شوکت عمدہ لباس سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے۔ ایک دفعہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، واپس آتے وقت دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بہت تھک گئے۔ اتنے میں ان کی نظر گدھے پر سوار ایک غریب غلام پر پڑی۔ اس سے درخواست کی کہ بھائی، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے اپنے گدھے پر بٹھا لو۔ غلام گدھے سے فوراً اتر پڑا اور اسے سواری کے لیے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
میں اپنے آرام کی خاطر تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم اپنے گدھے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ پھر غلام کو گدھے پر سوار کرایا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں ایک غریب غلام کے پیچھے گدھے پر سوار دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن امیر المؤمنین کو اس کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ ان کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیارے ساتھی ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ خوراک اور لباس میں امیر المؤمنین کی سادگی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے ملک فتح کرا دیے۔ بادشاہوں اور رئیسوں کے ایلچی ان کے پاس آتے ہیں تو امیر المؤمنین کو پیوند لگے کھردرے کپڑوں میں دیکھ کر دل میں کیا کہتے ہوں گے، کیا اچھا ہوتا اگر امیر المؤمنین عمدہ کپڑے پہنتے اور ان کے دسترخوان پر بہت سے کھانے ہوتے جو وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہلوائی جائے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا مشورہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیوں سے کہو، وہ امت کی مائیں ہیں، ان سے کہلوانا مناسب ہوگا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم سے درخواست کی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھے کھانے اور اچھا پہننے کے لیے کہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے امید نہیں کہ ابا جان یہ بات مانیں گے، لیکن ہم کہہ کر دیکھتی ہیں۔ پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر امیر المؤمنین کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تو اس طرح گزر گیا کہ نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا اور نہ دنیا ان کی طرف بڑھی، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسر اور کسریٰ کے خزانے عطا کر دیے ہیں اور بہت سے ملکوں پر فتح دی ہے۔ بادشاہوں اور رئیسوں کے ایلچی آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ لباس جس میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں آپ کے جسم پر دیکھتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ آپ اس کو بدل لیتے، بڑی کپڑے پہنتے اور دسترخوان پر بھی اچھے اچھے کھانے رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر رونے لگے اور بولے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں، یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں گیہوں کی روٹی برابر 10 دن یا 5 دن یا 3 دن بھی پیٹ بھر کر کھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دونوں وقت کھانا میسر آیا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں اور امت کی مائیں ہیں، اور آپ کا سب مسلمانوں اور خاص کر مجھ پر حق ہے۔ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے اچھے کپڑے پہننے کا مشورہ دیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے، جن سے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چھل جاتا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نرم بستر پر نہیں سوئے، کیا چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہیں پڑ جاتے تھے؟ اے حفصہ، کیا تو نے ایک دفعہ بیان نہیں کیا تھا کہ تو نے ایک دن کپڑے کو 2 تہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نرمی کے سبب ایسے سو گئے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے پہلے بیدار نہ ہوئے؟ اور تجھ سے فرمایا کہ اے حفصہ، تو نے آج کپڑا دوہرا کر کے میرے نیچے بچھا دیا، اس کی نرمی کی وجہ سے میں صبح تک سوتا رہا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے اور نرم بستروں سے میرا کیا کام ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کرتے، راتوں کو جاگتے، بے انتہا عبادت کرتے، دن رات بے قراری میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ عمر نہ عمدہ کھانے کھائے گا اور نہ عمدہ لباس پہنے گا۔ اس کی حالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مانند رہے گی۔ وہ اپنے دسترخوان پر 2 سالن جمع نہیں کرے گا، صرف زیتون کے تیل کا سالن ہوگا یا کوئی اور۔ عمر مہینے میں 1 دفعہ سے زیادہ گوشت بھی نہیں کھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ساتھیوں نے انہیں بھیجا تھا، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنا دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین نے اپنے کھانے، لباس اور زندگی کے دوسرے طریقوں میں جو سادگی اختیار کی ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی سادہ خوراک کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ عمدہ غذا حاصل کرنا اور کھانا میری طاقت سے باہر نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میں قیامت کے ڈر سے مزیدار اور عمدہ کھانوں کے قریب نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب کیسے دوں گا۔ ایک دفعہ صدقہ کے اونٹوں کو خود ہی تیل مل رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المؤمنین، یہ کام کسی خادم سے کرا لیں۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر کون خادم ہو سکتا ہے؟ جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ ان کا خادم بھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کو اللہ نے بہت اونچا مرتبہ دیا ہے، اس لیے آپ سب سے زیادہ آرام اور آسائش کی زندگی کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت ناراض ہو کر فرمایا، میں امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، کیا امانت میں خیانت جائز ہے؟ کبھی سفر پر جانے کا اتفاق ہوتا تو سواری کے جانور، ستو کے تھیلے اور پانی کی چھاگل کے سوا کوئی دوسرا سامان ساتھ نہ ہوتا، نہ کوئی خیمہ یا شامیانہ اور نہ کوئی بستر۔ تھک جاتے تو کسی درخت کے سائے میں آرام کر لیتے اور رات کو زمین پر ہی سو جاتے۔